بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا، میری بعثت اور قیامت اس طرح باہم جڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے، بلکہ علماء کرام کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلاء کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا اور شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، مرد دنیا میں کم ہو جائیں گے، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ علم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ ہی مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے خون خرابہ ہوگا، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، جانور کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا، دجال کا خروج ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد، اور دخان یعنی دھواں، تین جانب میں زمین کا دھنس جانا، ایک مغرب میں، دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور ان کے آخر میں یمن سے یعنی وسط عدن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں چلا لے جائے گی۔ علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے جاتا رہے گا جب کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ تورات و انجیل پڑھتے تھے لیکن ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی بدعملی اور زبانی جمع خرچ کے نتیجے میں یہ امت بھی وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، بس قیل و قال باقی رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو توان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، اور مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا، اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانا بجانے کا سامان عام ہو جائے گا،
کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے اور شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ روایت میں ہے، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو عار ٹھہرایا جائے گا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، ماہ و سال اور غلہ و ثمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہوگی، ناقابل اعتماد لوگوں کو امین اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، حرج عام ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل قتل، اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی اور ان پر فخر کیا جائے گا، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غم زدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی، ظلم، حسد اور لالچ کا دور دورہ ہوگا، علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے اور جہالت کا سیلاب امنڈ آئے گا، اولاد غم و غصہ کا موجب ہوگی اور موسم سرما میں گرمی ہوگی، یہاں تک کہ بدکاری اعلانیہ ہونے لگے گی۔ قرب قیامت کے وقت فقیہ کم ہوں گے اور قاری زیادہ ہوں گے، قاری کے حروف قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی مگر اس کی حدود کو پامال کیا جائے گا، مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی لیکن دینے والے کم ہوں گے، تقریریں لمبی چوڑی کی جائیں گی لیکن نماز مختصر سی پڑھی جائے گی، اور لوگ اعمال سے زیادہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو مہنگی گاڑیوں کی مخملیں گدیوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں تک پہنچا کریں گے، ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ آخری زمانے میں ایسے طبقات اور گروہ ہوں گے جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گے اور اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف خوف اور لالچ کی وجہ سے بظاہر دوستی و خیر خواہی کا مظاہرہ کریں گے۔ قیامت کے قریب جب دیگر اقوام تمہیں مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی کہ جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح نکارہ ہوگے۔ اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا جب کوئی شخص سود سے محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا ہو تب بھی سود کا بخار اور ایک روایت کے مطابق سود کا غبار اسے بہرحال پہنچ کر رہے گا، گویا وہ براہ راست سود خوری کے جرم کا مرتکب نہ بھی ہو تب بھی پاکیزہ مال کی برکت سے محروم رہے گا۔ اس امت کے اندر زمین میں دھنسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا۔ تو کسی نے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے والے سامان عام ہو جائیں گے، اور جب شرابیں سر عام پی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال عام اور کثیر ہو جائے گا، تجارت پھیلے گی اور دنیاوی علم کا دورہ ہوگا۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ مساجد میں اکٹھے ہوں گے اور باجماعت نماز بھی پڑھیں گے، لیکن ان میں کوئی ایک بھی صحیح مومن نہیں ہوگا۔ جب امت 6 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی۔ جب ان میں باہمی لعنت و ملامت عام ہو جائے گی، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے، لوگ گانے بجانے اور رقص کرنے والی عورتیں رکھنے لگیں گے، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنے لگیں گی۔ قیامت آنے سے پہلے اولاد نافرمانی کے سبب والدین کے لیے غم و غصہ کا باعث ہوگی۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاروں کا طوفان برپا ہوگا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین اور امین کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا، بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے رشتہ توڑا جائے گا۔ ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدمعاشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ مساجد سجائی جائیں گی اور دل ویران ہو جائیں گے۔ مومن نیک اور دیانت دار آدمی اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے بھی زیادہ حقیر سمجھا جائے گا، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلقات استوار کریں گی، مسجدیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور ان کے ممبر عالی شان ہوں گے،
دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا اور شراب نوشی کا دورہ ہوگا۔ مختلف اقسام کی شرابیں پی جانے لگیں گی۔ معاشرے میں پولیس والوں، چغل خوری کرنے والوں اور طعنہ بازوں کی بہتات ہو جائے گی۔ ناجائز بچوں کی ولادت کثرت سے ہوگی۔ ریشم کثرت سے پہنا جانے لگے گا۔ تجارت بڑھ جائے گی اور مال کی کثرت ہو جائے گی۔ مال کا سود اصل زر سے بڑھ جائے گا۔ فحاشی بھی بڑھ جائے گی اور کم عمر لوگوں کی حکومت ہوگی۔ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ حکمرانوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کی جانے لگے گی۔ آدمی اپنے کتے کے، بلے کی نگہداشت اپنے بیٹے کی نگہداشت سے بڑھ کر کرنے لگے گا۔ بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی۔ بدکاری سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہونے لگے گی۔ مرد عورت کے ساتھ گزرگاہوں میں ہی بدکاری کرنے لگیں گے۔ ان میں سے بہتر شخص ہوگا، ان سے کہے گا کہ تمہاری بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ تم راستے سے بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھیڑیے کا دل رکھنے والوں نے بھیڑیے کی کھال پہن رکھی ہوگی، یعنی کہ لوگ باہر سے نرم مزاج معلوم ہوں گے لیکن اندر سے ظالم اور خون خوار ہوں گے۔ اس زمانے میں ان میں سے اچھے لوگ بھی خوشامد کریں گے۔ دیندار آدمی کا دین سلامت نہیں رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنا دین بچانے کے لیے کسی پہاڑی کی چوٹی سے دوسری چوٹی پر یا ایک سرنگ سے دوسری سرنگ میں اپنا دین اپنے ساتھ لے کر نہ بھاگتا پھرے۔ اس وقت معیشت صرف انہی ذرائع سے حاصل ہوگی جن سے اللہ تعالی ناراض ہوگا۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس وقت آدمی کی ہلاکت کی وجہ اس کی بیوی یا اس کی اولاد ہوگی، اور اگر کسی کی بیوی اور اولاد نہ ہوئی تو اس کی والدین اس کی ہلاکت کا باعث ہوں گے۔ اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو اس کی ہلاکت اس کے قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسے تنگی معاش، پیسے کی کمی کا طعنہ دیں گے، جس کی وجہ سے وہ دولت سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے امور میں ملوث کر لیں گے جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوں گے۔ سوسائٹی میں برے لوگوں کا رتبہ بلند ہو جائے گا اور نیک لوگوں کا رتبہ گرا دیا جائے گا۔ بحث و مناظرہ عام ہو جائے گا اور عمل پر تالے پڑ جائیں گے۔ لوگوں میں مثنیٰ پڑھی جائے گی اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا انکار یعنی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثنیٰ کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہوگا وہ مسنا ہے، اور اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کی جائے گی۔ گویا قرآنی تعلیمات کی کھلی مخالفت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں علامات قیامت میں سے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔